ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا موضوع گفتگو امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا مقام، امام حسین کی نسبتوں کا جو ہے وہ بیان کیا تھا، اور صرف دو نسبتوں کا ہی بیان ہوا کہ اگر امام حسین علیہ السلام کے مقام و مرتبہ کو سمجھنا ہے تو بندہ صرف ان نسبتوں کو سمجھ لے تو امام حسین علیہ السلام کا مقام و مرتبہ خود بخود سمجھ آ جائے گا۔ ایک نسبت صحابی ہے، اور اس سے بڑھ کر نسبت تھی اہل بیت کی، جو پچھلے جمعہ مبارک میں جو میں نے بیان کی۔ اس موضوع کو لینے کا مقصد یہ ہے کہ فی زمانہ عقائد کو بدلا جا رہا ہے۔ جو اہل سنت و جماعت کا عقیدہ تھا اس پہ گرد پڑتی جا رہی ہے۔ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ صحابہ کرام کی تعظیم اور ادب ہے، اور اہل بیت کی محبت ہے، اور ہمارا عقیدہ سواد الاعظم کے ساتھ متعلق ہے، جس کے بارے میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی، لا تجتمع امتی علی الضلالہ وکما قال علیہ السلام، کہ میجورٹی آف امہ، میری امت کی اکثریت کبھی بھی گمراہی پہ اکٹھی نہیں ہوگی۔ اور جو تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایمان اور اسلام دیا، یہ قیامت تک موجود رہے گا، اور اس کے وارث سواد الاعظم ہی ہیں، اہل سنت و جماعت۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کو ابو الفضل قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ میں نقل کیا ہے۔ قاضی ایاز مالکی بہت عظیم محدث ہیں۔ آپ اس چیز سے اندازہ لگائیں کہ مسلم شریف کی جو شرح ہے، صحیح مسلم کی شرح جو امام نووی نے کی ہے، آپ شافی، وہ جب صحیح مسلم کی شرح کرتے ہیں تو ایز اے ایویڈنس جو ہے وہ قاضی ایاز مالکی کو کوٹ کرتے ہیں، یعنی ان کی حدیث کی شرح کو بطور حجت اور دلیل اور ایویڈنس کے طور پہ بیان کرتے ہیں۔ اتنے بڑے عظیم محدث ہیں، انہوں نے حضور کی شان پہ یہ کتاب لکھی ہے الشفاء۔ اس میں جو اہل بیت کا چیپٹر ہے، اس میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کو نقل کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیدنا صدیق اکبر کے قول کو غور سے سنیں، اور آج آپ وہاں پر عقیدے کو بھی دیکھو، اور اہل سنت بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اگر تم نے تلاش کرنا ہے تو حضور علیہ السلام کی اہل بیت میں تلاش کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم، ادب، تکریم کو اگر تم نے تلاش کرنا ہے تو آپ کی اہل بیت میں جو ہے اس کو تلاش کرو، ڈھونڈو، وہاں ملے گی وہ۔ یعنی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور حضور علیہ السلام کی تعظیم اور ادب چاہتا ہے تو اہل بیت کی تعظیم اور تکریم کرے۔ یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، اور بخاری شریف میں آتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چونکہ آج جنازہ بھی ہے تو اہل خانہ کی طرف سے اعلان ہے کہ جس نے جناب محمد ندیم صاحب کا آخری دیدار کرنا ہے تو وہ ابھی ہے، اس کے بعد ٹائم نہیں ہوگا، جنازہ ہوگا، اور بعد میں اسی وقت جو ہو پھر اس کے فوراً بعد لوگوں کو قبرستان لے کے جایا جائے گا۔
دروشی باواز بلند اللہم صلی اللہ سیدنا محمد. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم اٹھا کے جو ہے وہ کیا فرمایا کرتے تھے. یہ بھی الفاظ بڑے ہی قابل غور ہے, بخاری شریف میں جو ہے اس کو نقل کیا گیا. فرمایا کرتے ہیں والذی نفسی بیدہ لقرابۃ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم احب الی ان اصل من قرابتی, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت قرابت داروں سے حسن سلوک, ان کی محبت, ان کی تعظیم میرے نزدیک میرے اہل خانہ سے زیادہ محبوب ہے. یہ ہے عقیدہ صحابہ کرام کا, یہ عقیدہ ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا. سو اس موضوع کو لیا گیا کہ امام حسین کے مقام مرتبہ کو سمجھا جائے, اور جو کمپیرنس کی جو مقابلہ کیا جاتا ہے شخصیات کا, میں نام لے چکا ہے, میرا موضوع ہی امام حسین رہے گا, میں نام نہیں لینا چاہتا. تو جب مقام و مرتبہ کو سمجھ لیا جائے گا وہ خود بخود جتنی قدر ہے وہ دور ہو جائیں گے, جتنے سوالات جنم لیں گے ختم ہو جائیں گے, جو سوالات اٹھائے جاتے ہیں ختم ہو جائیں گے. امر اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم اس چیز کو سمجھیں کہ امام حسین کا مقام و مرتبہ کیا ہے. دو نسبتوں کا پچھلے جمعہ مبارک میں جو ہے وہ بیان ہو چکا, آج جو ہے وہ تیسری نسبت کو بیان کروں گا کہ امام حسین کے بابا آپ کے والد گرامی وہ مولا علی المرتضیٰ تھے. کون مولا علی؟ فقال له رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم اما ترضى ان تكون مني بمنزلة هارون من موسیٰ علیہ السلام. مقام جس کو جو ملا ہے وہ حضور سے ملا ہے. اور حضور کیا بیان فرماتے ہیں کہ ایک غزوے پہ مولا علی کو اجازت نہ ملی اور پیچھے رہنے کا حکم ہوا, تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ اے علی کیا آپ اس چیز سے راضی نہیں ہیں کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام نے ان کے بھائی تھے ہارون علیہ السلام, تم ہارون علیہ السلام کی طرح ہوئے, تمہاری قدر و منزلت ہارون علیہ السلام کی طرح ہے. اور آگے کیا ارشاد فرمایا الا انہ لا نبوۃ بعدی, لیکن سنو میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے, میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. یہ بخاری مسلم کی متفق علیہ روایت ہے. اور حضور علیہ السلام نے مولا علی کو فرمایا کہ انت اخی فی الدنیا والآخرہ, یعنی تو میرا دنیا میں بھی بھائی اور آخرت میں بھی بھائی. اس شیر خدا کے امام حسین بیٹے ہیں, لخت جگر ہیں, جن کے بارے میں تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لأوتین الرعیۃ رجلا یحب اللہ ورسولہ. خیبر کے موقع پر فرمایا کہ میں جھنڈا اس کو دوں گا جسے اللہ بھی محبت کرتا ہے اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتا ہے, جو اللہ کا بھی محبوب ہے اور اس کے رسول کا بھی محبوب ہے. ارے امام حسین کے مقام و مرتبہ کو سمجھنا ہے تو سمجھو کہ اس حیدر کرار کے بیٹے ہیں جن کے بارے میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی منی وانا من علی, میں علی سے وہ علی مجھ سے. یہ روایت امام ترمذی نے جامع ترمذی میں نقل کی ہے, اور نقل کرنے کے بعد قال ابو عیسیٰ ھذا حدیث حسن صحیح, کہا کہ یہ حدیث صحیح ہے. اور کس مولا علی کے بیٹے, کس کے لخت جگر کہ جن کے بارے میں خود تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کنت مولاه فعلی مولاه. آج بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی آپ علی کو مولا کیوں کہتے ہیں؟ بھئی جس کو مسند میں تم بٹھا کے مولا نہ کہتے ہو تو علی کو مولا کہنا کہاں کا شرک ہو گیا؟ بھئی مسند میں بیٹھ جائے تو آپ نہیں کہتے مولانا جی آ چکے ہیں, تشریف لا چکے ہیں, تو اس کا کیا مطلب ہمارے مولا, اسی سے مولا. اور یہ لقب کس نے دیا ہے؟ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے. حضور
ارشاد فرمایا کہ جس کا علی مولا ہے اس کا میں مولا ہوں۔ اور یہاں پر بڑی ہی قابل غور بات کہ جو مولائیت عطا کی یہ ولایت ہے، یہ کیا ہے؟ قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے السیف المسلول میں نقل کیا ہے، اور یہی عقیدہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ رب تعالیٰ اپنے فیوز و برکات جب نازل کرتا ہے دنیا میں تو ایک شخص ہوتا ہے جس پہ سب سے پہلے جو ہے وہ نازل کیا جاتا ہے، یعنی اس فیوز و برکات کا مخزن ایک شخص کو بنایا جاتا ہے، وہ دولت ایک شخص کو دی جاتی ہے، پھر وہ شخص آگے تقسیم کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ پھر ولایت آگے تقسیم ہوتی ہے۔ اس تقسیم ولایت کو سمجھے کہ کوئی ولی ولی نہیں ہو سکتا جب تک وہ علی کی مولائیت کا قائل نہ ہو، جب تک وہ علی کو ولی نہ مانے، جب تک وہ علی کو مولا نہ جانے، اس وقت تک وہ ولی نہیں ہو سکتا۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ عبارت میں کر رہا ہوں، وہ فرماتے ہیں ای منصب عالی از وقت ظہور آدم علیہ السلام بے روح پاک علی المرتضی مقرر ہو، کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت مولا علی تک جتنے ولی ہوئے سب کی تقسیم ولایت حضرت مولا علی کے وسیلے سے ہوئی، مولا علی کے در سے ہوئی۔ وہ پھر ولایت آ کے امام حسن اور امام حسین، امام باقر، امام جعفر صادق، حتیٰ کہ امام حسن عسکری تک پہنچی، اور پھر وہی ولایت امام حسن عسکری سے غوث العظم، غوث الثقلین سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تک پہنچی کہ کوئی ولی ولی نہیں ہو سکتا جب تک مہر نبوت، مہر ولایت، تاجدار ولایت غوث الزمان سے نہ لگے، غوث الثقلین سے نہ لگے، وہ ولی نہیں ہو سکتا۔ اور پھر یہ ولایت کہاں پہ جائے گی؟ امام مہدی علیہ السلام تک جائے گی۔ کہاں تک؟ امام مہدی علیہ السلام تک۔ تو امام حسین کو اگر ان کے مقام و مرتبہ کو جاننا ہے تو دیکھو کہ امام حسین کس کے بیٹے ہیں؟ اس مولا علی کے لخت جگر ہیں، جہاں سے ولایت جاری ہوئی، جہاں سے آج بھی ولایت تقسیم ہو رہی ہے اور قیامت تک تقسیم ہوتی رہے۔ ایک یہ نسبت ہے، اور پھر اس سے عظیم تر نسبت دیکھیں کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی لخت جگر، حضور کے جسم کے ٹکڑے کے سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا کے بیٹے امام حسین کے مقام و مرتبہ کو سمجھیں تو اسی کو کہ کس کے بیٹے ہیں یہ، جن کے بارے میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرا لخت جگر ہے، میرا جگر گوشہ ہے فاطمہ۔ اور سیدہ نساء العالمین کا لقب خود تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ بخاری مسلم، مسند احمد بن حنبل کی روایت ہے، اور پہلی روایت جو نقل کی ہے وہ بخاری مسلم کی تھی۔ فرمایا یا فاطمہ تو الا ترضین ان تکون سیدہ نساء المؤمنین، کہ اے فاطمہ کیا آپ اس سے راضی نہیں کہ آپ تمام مومنین عورتوں کی سردار ہیں؟ اور بخاری مسلم کی دوسری روایت میں آتا ہے وقال اما ترضین ان تکون سیدہ نساء اہل الجنہ، اے فاطمہ کیا آپ اس سے راضی نہیں ہیں کہ آپ اہل جنت کی تمام عورتوں کی جو ہے وہ سردار ہیں؟ اور ایک اور روایت میں آتا ہے حضور نے شاہ فرمایا یا فاطمہ تو الا ترضین ان تکونی سیدہ نساء العالمین، عالمین میں جتنی عورتیں ہیں اے فاطمہ کیا آپ اس سے راضی نہیں ہیں کہ آپ ان کی سردار ہیں؟ امام حسین ان کے بیٹے۔ اور پھر دیکھیں ہر نسبت جو ہے وہ اس سے برتر ہے، صحابیت کی دیکھیں، اہل بیت کی دیکھیں، مولا علی کا بیٹا ہونا دیکھیں، سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا کا بیٹا ہونا دیکھیں، اور پھر اس سے بڑی نسبت اللہ اکبر
کہ آپ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہیں، آپ نواسہ رسول ہیں، آپ کے نانا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ نسبت بیان کرنا، یہ میں نے سارا موضوع اس حدیث سے لیا ہے، یہ جو بھی میں بیان کرنے لگا ہوں، اور سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس روایت کو نقل کیا ہے، اور یہ روایت امام طبرانی نے موجم الاوسط میں، موجم الکبیر میں بھی نقل کی ہے، امام حیثمی نے مجموع الزوائد میں، ابن عساکر نے تعمیر تاریخ دمشق میں، اور امام ہندی نے کنز العمال میں اور دیگر کتب میں بھی اس روایت کو نقل کیا گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین کے مقام و مرتبہ کو بیان کرتے ہوئے صحابہ کے سامنے خود بیان کرتے ہوئے اس چیز کو بیان فرمایا ہے۔ بس اسی حدیث سے سارا موضوع لیا ہے کہ امام حسین کے مقام و مرتبہ کو اگر سمجھنا ہے تو امام حسین کی نسبتوں کو سمجھ لو۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، ایھا الناس الا اخبرکم بخیر الناس جدًا فجدًا، لوگوں کیا میں تمہیں لوگوں میں سے سب سے بہترین جس کے نانا ہو نانی ہو خبر نہ دوں؟ ایک اور بیان کر رہا ہے سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ سو امام حسین کی ان سنتوں کو بیان کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ، اور خود حضور نے بیان فرمایا، اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں، ہما حسن اور حسین علیہ السلام، یہ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کہ جن کے نانا اور نانی لوگوں میں سب سے بہترین، سب سے اعلیٰ ہے، سب سے افضل ہے۔ خود سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ماتے جد ہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سنو امام حسن اور حسین کے نانا خود حضور ارشاد ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اگر صرف اسی نسبت کو دیکھ لیا جائے کہ امام حسین کے نانا وجہ تخلیق کائنات تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہے، عمر فاروق فرماتے ہیں وَلَوْلَا مُحَمَّدٌ مَا خَلَقْتُكَ، حضرت آدم سے رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آدم اگر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا نہ کرتا تو تجھے بھی پیدا نہ کرتا۔ وَلَا خَلَقْتُ سَمَاءً وَلَا أَرْضًا، میں نہ زمین و آسمان کچھ بھی پیدا نہ کرتا۔ امام حسین اس نانے کے بیٹے، ان کے شہزادے ہیں کہ جن کے وسیلے سے حضرت آدم علیہ السلام کی بخشش و مغفرت ہوئی ہے۔ جب انہیں جو ہے حبوط جنت ہوا، آپ زمین پہ تشریف لائے، تو زمین پر جب تشریف لائے تو جو دعا مانگی رب تعالیٰ سے وہ کیا تھی کہ اے رب مجھے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے معاف فرما۔ اس روایت کو مسلم حاکم میں نقل کیا گیا، امام بہقی نے بھی نقل کیا دلائل النبوہ میں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں اس روایت کے۔ رب تعالیٰ شاہ فرماتا ہے ادعونی بحق ہی، کہ تو نے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے مانگا ہے، فقد غفرت لک، اے آدم میں نے تجھے معاف کر دیا، میں نے تجھے معاف کر دیا۔ اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارات سارے انبیاء دیتے ہیں، ہر نبی اپنے دور میں جو ہے وہ بشارتیں دیتا رہا۔ اس نبی کے نواسے ہیں، شہزادے ہیں امام حسین اور مولا حسین کے نانا محمد مصطفیٰ، جن کے وسیلے سے دولت ایمان ملی، دولت اسلام ملی، اسلام کی سمجھ آئی، توحید کی سمجھ آئی۔ اور یہ بھی یاد رکھ لیں، یہ تو دنیا ہے نا، صحابہ کرام بھی جب انہیں کوئی مصیبت ہوتی تو وہ حضور کی بارگاہ میں آ جایا کرتے تھے، ان کے دکھوں کا مداوا تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بنا کرتے تھے۔ سنیں امام حسین کے مقام و مرتبہ کو سمجھنا ہے تو سنیں تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں بھی جو ہے وہ مددگار ہوں گے، قبر میں بھی مددگار ہوں گے، اور قبر میں تو سوال پوچھا جائے گا، اس سوال میں کامیابی ہوگی تو قبر کی زندگی میں کامیاب ہوگا، اگر وہاں ناکام ہوا تو پھر ناکام۔
امام حسین کے نانا کے بارے میں قبر میں پوچھا جائے گا کہ بتا ما كنت تقول في حق هذا الرجل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو کیا کہتا ہے، کیا کہا کرتا تھا، کیا عقیدہ تھا؟ ارے یہ تو خبر ہے، آخرت میں بھی دیکھ لے، یوم قیامت نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر کوئی جو ہے مدد طلب کر رہا ہے، سارے امتی اپنے اپنے نبی کے پاس جا رہے ہیں۔ سنیں امام حسین کے مقام و مرتبہ کو کہ سارے جو ہے وہ امتی، سارے نبی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ، بخاری مسلم متفق علیہ روایت، کلما استغاثوا بآدم، سارے لوگ آدم علیہ السلام سے استغاثہ کریں گے، مدد طلب کریں گے، ثم بموسیٰ، پھر موسیٰ علیہ السلام سے کریں گے، ثم بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، پھر سارے اکٹھے ہو کے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے۔ امام حسین ان کے شہزادے ہیں۔